بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا مبشر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں کافی دن کے بعد آپ لوگوں سے ذرا گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہیں کہ میں ذرا بیزی تھا اور 2-4 مسئلے مسائل میں تھا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں جس بھی ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوتا ہوں آپ لوگوں سے، اس ٹاپک کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ جو پچھلے میں نے 3-4-5 جو کرنٹ افیئر بیس میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی، ان کے پیچھے جو ہے نا ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ بیس جو ہے نا یہ ٹاپکس ہوتے ہیں۔ میں اور میرے 2-4 اور جو آپ کہہ لو کہ کارندے ہیں، میرے ہیلپرز ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ ان کے پیچھے ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو انفارمیشن ہمیں جو ہے نا ملتی ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اچھا، یہ تو بات ایک الگ رہے گی۔ اور آج میں نے جس موضوع پہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سوچا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے سوشل ایشوز میں سے ایک بہت بڑا جو ہے نا سوشل ایشو ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ وہ یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ ڈائیورس ریٹ دن بہ دن ہمارے معاشرے میں کیوں بڑھ رہا ہے۔ ڈائیورس ریٹ اسپیشلی ان پاکستانی کلچر کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے۔ آج میں یہاں پہ یورپ کے اندر ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی میں بات نہیں کروں گا، میں امریکہ میں ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی بات نہیں کروں گا، وہاں کا تو کلچر ایک الگ کلچر ہے۔ لیکن پاکستان جیسے کنٹری کے اندر، اسلامک کنٹری کے اندر، مسلمان جو ہے نا سرزمین کے اندر ڈائیورس ریٹ آخر کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے میں آپ کو جو ریسرچ ہے، ریسرچ کے بعد میں نے جو آپ کہہ لو کچھ ریزنز نکالی ہیں، میں آپ لوگوں کو وہ ریزنز جو ہے نا بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی ریزن جو ہے یہ ہے ڈائیورس ریٹ بڑھنے سے، اور اس کے اندر میں کچھ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی بتانا چاہتا ہوں۔ 2019 کے اندر کراچی سٹی کے اندر جو ڈائیورس کے کیس جو ہے نا وہ سوٹ فائل ہوئے، وہ 11,143 کیس تھے۔ 11,143 کیس صرف ایک کراچی سٹی کے اندر۔ اور پھر جب 2020 آیا تو پہلے کوارٹر کے اندر، کوارٹر مینس جسٹ پہلے 3 منتھس کے اندر تقریباً 4,000 کیسز جو ہے نا وہ سوٹ فائل ہوئے ڈائیورس کے۔ اس کے بعد پورے 2020 کے اندر یہ بھی 11,000 سے زیادہ جو ہے نا کیسز جو ہے نا ڈائیورس کے سوٹ فائل ہوئے، جس کے اندر آپ کہہ لو پاکستان کا جو ہے ڈائیورس ریٹ پچھلے 3-4 سالوں سے ڈے بائی آپ کہہ لو کہ ایئرلی جو ہے نا 4 سے 5%، 6% یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اب جو ہے نا پاکستان کے اندر تقریباً 32% جو ہے نا ڈائیورس ریٹ تک جو ہے نا اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے، انکریز ہو چکا ہے 32۔ اٹ مینز اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 100 میں سے 32 ڈائیورسز ہوتی ہیں، 32 ڈائیورسز ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزنز میں نے کچھ جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کی ہیں ریسرچ بیس پہ۔ سب سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے اندر جو ایگو کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، ایگو کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایگو کا پوائنٹ، ایگو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفنس یا سیلف رسپیکٹ، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایگو میں آپ کو جو ہے نا سادہ لفظوں میں جو ہے نا یہ بتاؤں کہ ایگو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مان جو ہے نا اگر کوئی بات کہتا تو اس نے میرے خلاف بات کی تو کی کیسے۔ اور ایگو کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ٹالرنس کے ساتھ، ٹالرنس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے فرسٹریشن کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کا یہ جو کلچر ہے، اس کے اندر جو لوگوں کے اندر جو ٹالرنس ہے وہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتی جا رہی ہے، بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہسبینڈ جو ہے نا وائف کی بات برداشت نہیں کرتا، وائف ہسبینڈ کی بات برداشت کرنے، ان میں کمپرومائز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہوتا جو نا جا رہا ہے۔ کمپرومائز تو آپ کہہ لو بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کمپرومائز ہوتا کیا ہے۔ جہاں تک کمپرومائز کا جو ہے نا تعلق ہے، تو کوئی بھی دنیا کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، اس کے اندر کمپرومائز 99.99% اس ریلیشن کو بلڈ اپ ہونے میں، اس ریلیشن کو آخر تک پہنچانے میں جو کمپرومائز ہے نا، یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بات کی کہ سب سے پہلی ریزن جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ایگو۔ ان کے درمیان ایگو بہت ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کے اندر، اور خاص طور پہ وائف جو ہے، آپ کو پتہ ہے جو لڑکی ہوتی ہے یہ اپنے میکے سے آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، فیملیز کو جو ہے نا فیملی کو چھوڑ کے آتی ہے سسرال کے گھر میں۔ تو سسرال اس کے لیے ایک نیا گھر ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، نئے آپ کہہ لو کہ جناب اس کا ایک قسم کا الگ کلچر ہوتا ہے۔
تو ایگو بیسیکلی ہسبینڈ وائف کے اندر تو ہوتی ہی ہے تھوڑا بہت، لیکن اصل میں آپ کہہ لو کہ وہ جو وائف اور ہسبینڈ کی جو فیملی ہوتی ہے ان دو کے درمیان میں ایگو کا پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں، جو لڑکے کی فیملی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی ہم جو 24-25 سال کی 22 سال کی یہ لڑکی لے کے آئے ہیں، یہ کام وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے 70 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا 70 سال کی مائی 60 سال کی مائی یا عورت جو ہے نا کام کرتی ہے، اتنی سینس جو ہے نا وہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں اس جسٹ 24 یا 25 سال کی لڑکی سے۔ ہوتا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بینگ مسلم ہم یہ جانتے ہیں کہ لڑکی میچور تب ہوتی ہے جب اپنے ہسبینڈ کے گھر جاتی ہے، اس سے پہلے تو لاڑ پیار میں پلی، لاڑ پیار میں جو ہے نا ساری زندگی اس کی اپنے والدین میں گزرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی وہ جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ لڑکی سے بہت زیادہ ایکسپیرینس جو ہے نا ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ 24-25 سال کی لڑکی سے آپ کیا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کے لوگ ریکوائر کر سکتے ہیں یا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں تربیت بڑی ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکی کے ساتھ آتے ہی یہ جو مطلب جنگ ایک قسم کی شروع کر دیتے ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا میں نے پوائنٹ بتایا کہ فیملی اور بہو کے درمیان جو ایگوئسٹک معاملات ہیں یہ بہت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے ابھی ٹالرنس کی کہ ہسبینڈ وائف اور فیملیز کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایک بات تلخ کلامی میں بول بھی دی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ بھائی وہ ذرا کول ڈاؤن ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ بھی اگر تلخ کلامی کرے گا یا کرے گی تو پھر تو معاملہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ٹالرنس پیدا ہونی چاہیے۔ اور آپ کو میں نے ابھی بولا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ٹالرنس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے فرسٹریشن کے ساتھ۔ جب تک انسان مینٹلی فزیکلی فرسٹریٹ ہوتا ہے تب تک انسان کے اندر ٹالرنس برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل نہیں آتا۔ یہ میں نے 2 سے 3 ریزنز آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ہم لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، لڑکے والوں کا لڑکا جیسا بھی ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کماتا زیادہ نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ لڑکی ایسی ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جیسے کسی ماڈل کو لے کے آنا ہے، جیسے کسی آپ کہہ لو ہیروئن کو لے کے آنا ہے، جیسے کوئی پرفیکٹ جو ہے نا آپ کہہ لو کہ کپل چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہسبینڈ اور وائف، لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ہے نا انکمپیبلٹی کا جو ہے نا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے آپ کہہ لو اسٹینڈرڈ کے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری یہ جو بات میں نے اسٹینڈرڈ کی بات کی ہے نا، اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس آتے ہیں۔ لائک ان کا ایج ڈفرینس ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان 5 سے 6 سال کا ایج ڈفرینس ہے۔ لائک تو جو لڑکا ہے اگر اس کی ایج زیادہ ہے وہ ذرا میچورٹی کے ساتھ سوچے گا، اور لڑکی وہ ذرا اس کی اگر ایج کم ہے تو وہ ذرا امیچور ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے نا ڈائیورس ریٹ بڑھنے کا، ان کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکنامک آپ کہہ لو اکنامک ایکویلٹی بھی نہیں ہوتی بعض جگہ پہ۔ لائک لڑکا بہت امیر ہے، اس نے ایموشنلی اپنی فیملی کو ساتھ ملا کے کسی لڑکی آپ کہہ لو کہ ذرا کم جو فائنینشیل سٹیٹس والی فیملی ہے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو وہ کل کلاں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے معاملات جو ہے نا سیٹل نہیں ہوتے۔ اکنامک ایکویلٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے شادی کے جو ہے نا معاملے میں اور نکاح کے معاملے میں۔ اور دوسری اس سے جو ہے نا ایک بڑھ کے جو بہت بڑی جو ہے نا بات ہے وہ یہ ہے کہ بھی ایجوکیشن ڈفرینس بہت زیادہ آج کل پایا جا رہا ہے۔ جتنی بھی نیو میرجز ہو رہی ہیں، نیو کپلز جو ہے نا بن رہے ہیں، ان کے درمیان ایجوکیشن کا بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا کہ بھئی لوگ کہتے تھے کہ بھئی لڑکے کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جاب کرنی ہے، اس نے فیملی سنبھالنی ہے، لیکن آج کل ذرا معاملہ تھوڑا الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور لڑکا ذرا کم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ جب یہ ایجوکیشن ڈفرینس ہوتا ہے نا کپل کے درمیان میں، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں، تو یہ جو ایجوکیشن کا ڈفرینس ہے یہ ان کے درمیان میں مینٹل انفیریئرٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ذرا کم مطلب دوسرے کو وہ جو ہے نا ذرا کم سمجھنے لگتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری بات دل اور دماغ سے ہی آپ کے لیے شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ جو انفیریئر ایک دوسرے کو سمجھنا ہے نا، یہ جو ہے نا پھر ان کے معاملات ذرا نا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات جو ہے نا بڑا اہم ایک اور ریزن میں آپ کو، جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں، ورکنگ ویمن جو ہیں،
اب یہ اکثر یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ جس لڑکی نے یا جس عورت نے 6 7 8 گھنٹے جاب پہ جو ہے نا گزارنے ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کو کیا ٹائم دے گی، یا اپنے بچوں کے لیے وہ کیسا ٹائم جو ہے نا نکالے گی، یا اپنی فیملی کو جو ہے نا کیسا ٹائم دے سکے گی، یہ جو ہے نا بہت چیزیں آپ کہہ لو میٹر کرتی ہیں۔ لیکن جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے نا اسپینڈ کرتی ہیں۔ کوالٹی ٹائم، وٹ ڈو یو مین بائی کوالٹی ٹائم؟ کوالٹی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم وہ ہسبینڈ کے کو جو ہے نا ٹائم دے رہی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا پیور کوالٹی ٹائم جو ہے نا گزارتی ہیں۔ جس ٹائم وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ٹائم دیتی ہیں، وہ بہت اچھا ٹائم گزارتی ہیں۔ اور جو ان کا فیملی کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہاں بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے ان کا۔ بہت اچھا ٹائم گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم کے دوران جتنی رسپانسبلٹیز، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتے ہیں، وہ ان کا پورا کرتی ہیں۔ اور جب جاب پہ ہوتی ہیں تو جاب کی جو ہے نا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پورا کرتی ہیں۔ تو ورکنگ ویمن جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں کوالٹی ٹائم ان کو اسپینڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ورکنگ ویمن کے ساتھ اگر اس کا اسپاؤس یا اگر اس کا ہسبینڈ بھی اگر ورکنگ کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تو دیٹس اٹ ول بی اوکے۔ لیکن اگر وہ جاب نہیں کر رہا تو وہ پھر اپنا کیا کرتے ہیں، پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے نا ہسبینڈ کے اوپر کہ میں کما رہی ہوں، میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں، میں فیملی کو ٹائم دوں، میں جاب۔ تو یہ جو ہے نا ساری کی ساری 5 7 باتیں جو ہیں، یہ ان کے ریلیشنز میں جو ہے نا دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، اگر آپ جاب بھی کر رہے ہو تو جاب کا جو ہے نا وہ ایک الگ ڈیوٹی ہے، اور جو فیملی کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرنا وہ ایک الگ ڈیوٹی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ورکنگ ویمن کو کوالٹی ٹائم جو ہے نا سپینڈ کرنا چاہیے۔ جب تک کوالٹی ٹائم جو ہے نا سپینڈ نہیں ہوتا تو ریلیشنز میں آپ کے لیے میچورٹی نہیں آتی، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ پختہ جو ہے نا نہیں ہوتا۔ اب آخری ریزن، جو سب سے بڑی ریزن میں آپ کو بتانے لگا ہوں ڈائیورس ریٹ کے انکریز ہونے کی۔ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اکنامک ڈفرینس ہو، ایج ڈفرینس ہو، ایجوکیشن ڈفرینس ہو، ایجوکیشنل ڈفرینس ہو، اس کے بعد انٹالرنس ہو، ایگو کا جو ہے نا فیکٹر ہو، اس کے بعد انکیپیبلٹی ہو، کچھ بھی ہو، سب باتیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مسائل کو اگر ہسبینڈ کو کوئی مسئلہ ہے اپنی وائف کے ساتھ، یہ وائف کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے ادھر ادھر اگر ڈسکس کرے گا، اپنی اماں کو بتائے گا، اپنے بہن بھائیوں کو بتائے گا، اپنے سسرال کے ساس سسر کو بتائے گا، اپنی جو ہے نا ان لاز کو بتائے گا، تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ کوئی حل نہیں نکلنا۔ اگر عورت کو یا اگر فیمیل کو، اگر وائف کو ہسبینڈ کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی آپ کہہ لو کہ کوئی آبزرویشن ہے، تو وہ جب تک ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے گی تو اس کا معاملہ کیسے حل نکلے گا؟ ہم کیا کرتے ہیں، کپلز میں کیا ہوتا ہے، چل کیا رہا ہوتا ہے، کبھی ان کی آپس کی جو مس کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، وہ ریلیشن کو ختم کر دیتی ہے۔ ہسبینڈ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کرے، اگر وائف کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرنے کی بجائے ہم لوگ پوری فیملی کو، پورے خاندان کو، پورے محلے کو، پورے ملک کو یہ بات بتا دیتے ہیں، مجھے اپنی وائف سے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ وائف بھی کہتی ہے مجھے ہسبینڈ سے۔ اور بھائی مسئلے مسائل کس ریلیشن میں نہیں ہوتے؟ ہر ریلیشن میں آپ کہہ لو، ہر ریلیشن میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک آپ آپس میں اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرو گے، تب تک اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے نا بالکل نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو نا کچھ، اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چاہے سنگولر فیملی سسٹم ہے۔ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، لوگوں کو جو ہے نا تربیت دی جاتی تھی فیمیلز کو کہ اب آپ کا یہ سسرال کے گھر سے ہی جنازہ نکلے گا، یہیں سے آپ نے اٹھ کے جانا ہے، یہی آپ کا اصل گھر ہے۔ لیکن اب معاملات کچھ چینج ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے نا ہر کپل یہ چاہتا ہے کہ ہم سپریٹ ٹائم گزاریں، ہم فیملی کے ساتھ ٹائم مت گزاریں۔ اب جب فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے تو ان کو پھر اپنی فیملی، جب ان کے بچے ہو جائیں گے، وہ بھی تو فیملی ہے نا، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا یہ کیسے ٹائم اسپینڈ۔ یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں تربیت کے اوپر کہ پیرنٹس نے لڑکے کو اور لڑکی کو ہر طرح کے ماحول میں کیسے رہنا سکھایا ہے، کیا رہنا سکھایا بھی ہے یا نہیں سکھایا۔ تو یہ سجیشنز ڈائیورس ریٹ کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سجیشنز میں آپ کو جو ہے نا اگلی ویڈیو کے اندر آج میں نے صرف کچھ ریزنز بتائی ہیں کہ بھئی ڈائیورس ریٹ انکریز ہونے کی کیا ریزنز ہیں۔
امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ڈائیورس ریٹ کو کم کرنے کی میں آپ کو سجیشنز وے فارورڈ جو ہے نا بتاؤں گا. اللہ حافظ.